سچے معبودوں کے پجاریوں، آج سے 40 سال پہلے کو ایسی چمک اور روشنی دیکھی گئی تھی جیسی آج دیکھی ہے۔ اس رات کو صبح سویرے وہ ہستی وجود میں آئی جس سے ہمارے معبود ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آج اس کی عمر پورے 40 سال ہو گئی ہے۔ اس کھوپڑی نے مجھے بتایا ہے کہ اب تک وہ انسان گمنام تھا، اب وہ ظاہر ہوگا، بتوں کے خلاف تقریریں کریں گا، بت پرستی سے منع کریں گا، خدا پرستی کی تعلیم دیں گا۔ ہمارے معبود بھی ہم سے روٹ جائیں گے، دنیا اندھے کے خدا کے سامنے جھک جائیں گی۔ کیسا ہوگا وہ زمانہ؟ پھر ابرش نے کہا، میرا خیال نہیں بلکہ مجھے کھوپڑی بتا رہی ہے کہ معبودوں کو باطل قرار دینے والا بنی ہاشم میں سے ہوگا۔ ابو طالب نے جوش میں آ کر کہا، تم جھوٹے ہو، تم کو ہمارے خاندان سے کوئی دشمنی ہے، اس دشمنی کو غیب دانی کے پردے میں نکال رہے ہو۔ سب نے دیکھا، دھیان سے دیکھا، حیرت سے دیکھا، صاف اور موٹے حرفوں میں لکھا ہوا محمد تھا۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا استقبال ہے سیرت النبی کی اس مبارک سیریز میں۔ اور دوستو، جن لوگوں نے سیرت النبی کا پچھلا ایپیسوڈ دیکھا ہے وہ یہ جانتے ہوں گے کہ ہماری یہ کہانی ایک ایسے بوڑھے انسان پر آ کے رکی تھی جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں مکہ کے لوگوں کو کچھ پیشن گوئیاں کی تھی۔ وہ بوڑھا آدمی کون ہے اور اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں مکہ والوں کے سامنے کیا کیا پیشن گوئیاں کی، آئیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوڑھا آدمی عجیب شکل و صورت کا انسان تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا، گال پچکے ہوئے، ہڈیاں ابری ہوئی، ماتھا تنگ، آنکھیں چھوٹی اندر کو دھسی ہوئی تھی، سر کے بال سفید اور لمبے تھے جو عورتوں کی لٹوں کی طرح کھجور کے ریشوں سے بندھے دونوں اور سینے پر پڑ رہے تھے۔ داڑھی ناف تک لمبی تھی، مونچھیں داڑھی سے مل گئی تھی، لمبی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ منہ کو ڈھک کر داڑھی سے جا ملی تھی۔ اس شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے بوڑھا کسی وحشی سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں انسانی کھوپڑی تھی اور دائیں ہاتھ میں کسی انسان کے ہاتھ کی ہڈی تھی۔ گلے میں ہڈیوں کی مالا تھی۔ پہناوا بھی عجیب تھا۔ ایک لمبا جبہ تھا جس کا نیچے کا حصہ اونٹ کے اون کا تھا، سر سے کمبل لپٹے ہوئے تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اندر کو دھسی تھی، آنکھیں چنگاریوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس بوڑھے کا نام ابرش تھا۔ بوڑھا کاہن بھی تھا اور عراف بھی تھا۔ تمام عرب اسے جانتا تھا۔ اسے لوگ بہت پہنچا ہوا انسان سمجھتے تھے، اس کی باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ابرش نے چمکتی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا، ہر طرف انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے۔ سب خاموش اس کی طرف نظریں گڑائے کھڑے تھے۔ ابرش نے تیز آواز میں کہا، اے لات و حبل کے پوجنے والو، شاید تم کو یاد ہوگا کہ آج سے پورے 40 سال پہلے اسی طرح کی روشنی اور اسی طرح کی چمک ایک بار پہلے بھی دیکھی جا چکی ہے۔ جس طرح آج ہم تم سب حیران ہیں، ویسے ہی اس دن بھی ہوئے تھے۔ مجھ سے اس دن پوچھا گیا تھا کہ یہ چمک اور روشنی کیسی ہے۔ اس دن میں چپ ہو گیا تھا، اسی لیے میرے علم نے جو بات اس دن بتائی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا، اور آج میں بنا پوچھے خود ہی بیان کرتا ہوں۔ لوگ بڑے ہی غور و فکر سے اس کی باتیں سننے لگے۔ ابرش نے کہا، دیکھو میرے ہاتھ میں یہ انسان کی کھوپڑی ہے اور یہ ہاتھ کی ہڈی ہے۔ میں نے انہیں اس میدان میں پایا تھا جہاں بنو بکر اور بنو تغلب جیسے زبردست قبیلوں کی لڑائی پورے 40 سال تک جاری رہی۔ ممکن ہے کہ دنیا اس لڑائی کو جہالت کا کرشمہ بتائے، لیکن عرب جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جہالت کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ خودداری اور عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے لڑی گئی لڑائی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے قبیلوں میں اتحاد نہیں ہے، وہ بکھرے ہوئے ہیں، ہر گاؤں قصبے اور شہر کا حاکم الگ ہے، مگر ہمارا متحد ہونا بھی مناسب نہیں ہے۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو ہمیں ایک دوسرے سے دبنا پڑے گا، اس سے ہماری خودداری کو دھکا لگے گا اور یہ بات ہماری روایتوں کے خلاف ہے۔ ابرش تقریر کر رہا تھا اور لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے۔ اس نے آگے کہا، اے بنو عرب، اس کھوپڑی کی اور دیکھو۔ اس کھوپڑی نے مجھے آگے کی باتیں بتا دی ہے۔ دنیا کروٹ لینے والی ہے، ایک بڑا انقلاب ہونے والا ہے، ہمارے معبودوں کو رسوا کیا جانے والا ہے۔ غیرت مند عربوں، کیا تم اپنے خداؤں کی ذلت پسند کرو گے؟ ہر طرف سے آوازیں آئی، کبھی نہیں، ہرگز نہیں،
زندگی کی آخری سانسوں تک نہیں۔ ابو لہب کے پیر میں چوٹ آ گئی تھی، تکلیف تھی، وہ اچھی طرح کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، ہم اپنے معبودوں کو ذلیل کرنے والوں کے سر توڑ دیں گے، مر جائیں گے، پر اپنے خداؤں کی ذلت گوارا نہیں کریں گے۔ ابرش نے کہا، یہی ہونا چاہیے جن معبودوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے ہیں، کیا ہم ایسے ہی بے حس، ایسے ہی ذلیل کمینے ہو جائیں گے کہ ان کی ذلت گوارا کر لیں گے؟ لات و عزا کی قسم، ہرگز نہیں۔ سچے معبودوں کے پجاریوں، سنو، آج سے 40 سال پہلے کو ایسی چمک اور روشنی دیکھی گئی تھی جیسی آج دیکھی ہے۔ وہ رات بڑی خوفناک تھی۔ اس رات کو ہمارا معبود ہبل موہ کے بل گر پڑا تھا۔ جب ہم سب نے اٹھا کر اسے قائم کیا تو وہ کھڑا نہ رہ سکا اور پھر گر پڑا۔ ہم نے پھر اسے کھڑا کیا لیکن وہ پھر بھی کھڑا نہ ہوا اور تیسری بار بھی گر پڑا۔ یہ سبھی باتیں آپ سب کو اچھی طرح یاد ہوں گی۔ ابو لہب نے کہا کہ اچھی طرح یاد ہے۔ تمام حجاز اور سارے عرب پر اس دن ہیبت چھا گئی تھی۔ اس رات کو آسمان پر بہت زیادہ غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ آسمان میں عجیب قسم کی روشنی اور چمک بھی دیکھی گئی تھی۔ اس رات کو صبح سویرے ہمارا سب سے بڑا خدا موہ کے بل گر پڑا تھا۔ جب ہم نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو وہ کانپ کر پھر گر پڑا۔ 1-2 بار نہیں، پورے 3 بار گرا تھا۔ ابرش نے کہا، میرا مقصد اس واقعے کو یاد دلانا تھا۔ سنو، اس رات کو صبح سویرے وہ ہستی وجود میں آئی جس سے ہمارے معبود ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آج اس کی عمر پورے 40 سال ہو گئی ہے۔ اس کھوپڑی نے مجھے بتایا ہے کہ اب تک وہ انسان گمنام تھا، اب وہ ظاہر ہوں گا، بتوں کے خلاف تقریریں کریں گا، بت پرستی سے منع کریں گا، خدا پرستی کی تعلیم دیں گا۔ آؤ رو، خوب دل کھول کر رو۔ ہمارے معبود بھی ہم سے روٹ جائیں گے، دنیا اندھے کے خدا کے سامنے جھک جائیں گی۔ کیسا ہوگا وہ زمانہ؟ ابرش کی آنکھیں بھیگ گئی۔ مجمع میں سے اکثر لوگ رونے لگے۔ ابو جہل نے کہا، مقدس ہبل کی قسم، میں ہر اس آدمی کو قتل کر دوں گا جو اندھے کے خدا کو سجدہ کریں گے۔ ابرش نے کہا، کاش تم ایسا کر سکتے، پر یہ کھوپڑی کہتی ہے کہ ایسا نہیں کر سکوں گے۔ دیکھوں گے اپنی آنکھوں سے اپنے معبود کی ذلت۔ حمزہ نے پوچھا، ہے کوئی علاج اس سے بچنے کا؟ ابرش نے کہا، ہے کیوں نہیں، پہلے تو آپس کے جھگڑے بند کرو، تمام قبیلے ایک ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ خدا کے ماننے والے کی زوردار مخالفت کرو گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، اس کو ستانے میں کوتاہی نہیں کرو گے اور کوشش کر کے اسے قتل کر دو گے۔ عرب میں یوں تو بہت سے قبیلے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ہی تھے جن کا زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ ان میں بھی بنی ہاشم کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی۔ چونکہ خانہ کعبہ کا احترام تمام قبیلے کرتے تھے، ہر قبیلے کا معبود بیت الحرام میں تھا، کعبہ مکہ میں تھا، مکہ میں بنی ہاشم کی حکومت تھی، اس لیے بھی یہ قبیلہ اور قبیلوں سے ممتاز مانا جاتا تھا۔ ابرش کو یہ خیال ہوا تھا کہ ان کے معبودوں کو ذلیل کرنے والا اگر بنی ہاشم میں سے ہوا تو بنی ہاشم کے دبدبے اور رعب کی وجہ سے کوئی اس طرف دیکھ نہ سکیں گا۔ اسی لیے اس نے یہ چال چلی کہ بیت الحرام میں سب سے اقرار لینا چاہا۔ عربوں کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جو عہد و اقرار وہ کر لیتے تھے اس سے پیچھے ہٹتے نہیں تھے، چاہے اس میں کتنا ہی مالی اور جانی نقصان کیوں نہ ہو۔ تمام عربوں نے جھک جھک کر اپنے معبودوں کا نام لے کر عہد و اقرار کیا کہ وہ اپنے معبودوں کو برا کہنے والوں کو قتل کیے بنا نہیں چھوڑیں گے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو۔ سب کے بعد میں ابو لہب نے کہا، کاہن، تم شاید قبیلہ بنی ہاشم کی اور اشارہ کر رہے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہمارے قبیلے میں ایسا ہوگا تو سب سے پہلے میری تلوار اس کے سر پر چمکیں گی۔ پھر ابرش نے کہا، میرا خیال نہیں بلکہ مجھے کھوپڑی بتا رہی ہے کہ معبودوں کو باطل قرار دینے والا بنی ہاشم میں سے ہوگا۔ دیکھو، سب دیکھو، اس کا نام بھی کھوپڑی میں لکھا ہوا ہے۔ ابرش نے کھوپڑی مجمع کے چاروں طرف گھمائی۔ سب نے دیکھا، کھوپڑی پر صاف لکھا ہوا تھا، محمد۔ سب اس نام کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، ابو لہب، حمزہ، عباس اور ابو طالب کے بھتیجے تھے۔ آپ 22 اپریل 571 عیسوی 6 ربیع الاول سن عام الفیل
پیر کے دن سورج نکلنے سے پہلے بہت سویرے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی عمر 40 سال تھی۔ لوگ جانتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ سے زیادہ سچا اور امانت دار کوئی نہیں۔ بہت کم بولتے، تنہائی پسند کرتے، کبھی کبھی پہاڑوں پر چلے جاتے، کئی دن وہاں رہتے، لیکن ابھی تک ان کی اور سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے یہ گمان کیا جا سکتا کہ وہ بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح آپ بچپن ہی میں باپ اور ماں کے سائے سے محروم ہو گئے۔ والدین کی وفات کے بعد آپ دادا کی نگرانی میں رہے۔ جب 8 سال 2 ماہ 10 دن ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ اب آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ولی ہوئے۔ آپ ان کے پاس رہ کر 40 سال کی عمر کو پہنچے۔ یوں تو پورا عرب آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کو مانتا تھا، لیکن سب سے زیادہ ابو طالب آپ کو مانتے تھے۔ ابو طالب نے کہا، ابرش، کیا تم پیارے بھتیجے پر الزام لگا کر کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ ہرگز ایسا نہ کرو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ابرش نے کہا، حضور، میں مقدس حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی اور سے نہ کچھ کہہ رہا ہوں نہ کر رہا ہوں۔ میرا علم کھوپڑی کے ذریعے سے مجھے جو بتا رہا ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ ابو طالب نے جوش میں آ کر کہا، تم جھوٹے ہو، تم کو ہمارے خاندان سے کوئی دشمنی ہے، اس دشمنی کو غیب دانی کے پردے میں نکال رہے ہو۔ تو ابرش نے نرمی کے ساتھ کہا، اے مکہ کے سردار، میری یہ ہمت نہیں ہے کہ حضور کے خاندان پر کوئی الزام لگاؤ۔ حضور کے خاندان کا پلا ہو، نمک کھا رہا ہو، میرے دل و دماغ میں دشمنی کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ ذرا صبر کیجیے اور دیکھیے کھوپڑی کیا کہتی ہے۔ ابو طالب خاموش ہو گئے۔ ابرش نے کھوپڑی گھمانی شروع کی، اتنی گھمائی کہ وہ گول دائرہ اور پھر گول دائرے سے صرف ایک بندی بن کر رہ گئی۔ ابرش نے کہا، دیکھیے، کھوپڑی ایک بندی بن کر رہ گئی ہے، پر دیکھیے اور دھیان سے دیکھیے، یہ بندی خداؤں کو ذلیل کرنے والے کا نام بن کر چمکیں گی۔ سب نے بندی کو دھیان سے دیکھا، بندی پھیلنے لگی، پھیلتے پھیلتے نام بنی اور نہایت آب و تاب سے چمکنے لگی۔ سب نے دیکھا، دھیان سے دیکھا، حیرت سے دیکھا، صاف اور موٹے حرفوں میں لکھا ہوا محمد تھا۔ ابرش نے کہا، تم نے دیکھ لیا، اب سنو، اگر تم اپنے معبودوں کو خوش کر لو تو جو فتنہ پیدا ہونے والا ہے وہ دب جائے۔ ابو لہب نے پوچھا کہ معبودوں کو خوش کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ ابرش نے کہا، یہ کھوپڑی جواب دیں گی۔ کھوپڑی ابھی تک گھم رہی تھی، اب نام غائب ہو گیا تھا اور صرف بندی ہی باقی رہ گئی تھی۔ لوگ اس بندی کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ بندی پھر پھیلنی شروع ہوئی اور دیکھتے دیکھتے لفظ بن گئی۔ سب نے پڑھا، چمکدار لفظوں میں لکھا تھا، قربانی۔ سب ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے۔ ابرش نے کہا، تمہارے معبود قربانی چاہتے ہیں، قربانی دے کر آنے والے فتنے سے اپنے کو بچا لو۔ حضرت عمر ابرش کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم کس چیز کی قربانی دے؟ ابرش نے کہا، اس کا جواب بھی کھوپڑی دیں گی۔ لوگوں کی نگاہیں پھر کھوپڑی کی طرف اٹھ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ قربانی کا لفظ سمٹ کر پھر بندی بن گیا ہے۔ کھوپڑی برابر گھم رہی تھی اور وہ صرف بندی معلوم ہو رہی تھی۔ بندی پھر بڑھنے لگی اور بڑھ کر دور تک پھیل گئی۔ لوگ اب بھی ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے۔ یکایک موٹے لفظوں میں لکھا ہوا نظر آیا، ایک 10 سال کی خوبصورت لڑکی۔ سب یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے۔ ابرش نے کہا، آپ نے دیکھ لیا، اب کھوپڑی اپنا گھومنا بند کرتی ہے۔ ابرش کے اتنا کہتے ہی لفظ سمٹ کر غائب ہو گئے اور کھوپڑی ابرش کے ہاتھ پر آ پڑی۔ ابرش نے کھوپڑی کو بوسہ دیا اور عام لوگوں کو خطاب کر کے کہا، میرے علم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ آدمی اپنی لڑکی کو قربان کرے جو پہلے اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ چکا ہو۔ عربوں میں لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینے کی رسم عام تھی۔ سنگ دل اور بے درد باپ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے اور اس پر بڑا فخر کرتے تھے۔ اکثر لڑکیاں تو پیدا ہوتے ہی قتل کر دی جاتی یا زندہ دفن کر دی جاتی، پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جب لڑکی بڑی ہو جاتی، میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگتی، تو بے درد باپ پہلے گڑھا کھود آتا اور پھر لڑکی کو اچھے کپڑے اور اچھے زیور پہنا کر بستی سے باہر لے جاتا، اس کو گڑھے کے کنارے پر کھڑا کر کے دھکا دے دیتا۔
لڑکی چیختی چلاتی خوشامدیں کرتی، پر ظالم باپ اس کی آواز پر ذرہ بھی دھیان نہ دیتا، بلکہ اوپر سے ڈھیلے مار مار کر مٹی ڈال دیتا اور اس طرح اپنے کلیجے کو زندہ گاڑ دیتا اور واپس لوٹ آتا اور اس سنگ دل رسم پر بڑا فخر کرتا۔ ابرش کی بات سن کر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بولا، آج میں پورے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ چکا ہوں۔ خوش قسمتی سے میری 10ویں لڑکی موجود ہے، اس کی عمر پرسوں 10 سال کی ہو جائیں گی، تب اسے دفن کر دوں گا۔ کیا وہ لڑکی قربانی کے لیے مناسب ہے؟ ابرش نے بدو کو دیکھ کر کہا، کیس تم واقعی خوش قسمت ہو کہ اپنی 10 سال کی بیٹی کو زندہ دفن کر کے اپنے معبودوں کو خوش کر دو گے اور تمہارے اس کارنامے پر دنیا رشک کریں گی۔ قیس بن عاصم کا بنی تمیم قبیلے سے تعلق تھا، وہ بڑا سنگ دل تھا، اپنے 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینے کے باوجود یہ 10ویں لڑکی کو زندہ گاڑ دینے پر تیار ہو گیا تھا۔ اس نے سینہ پھلا کر کہا، پرسوں میں اپنی لڑکی کو گاڑ دوں گا، بستی کے باہر لوگ جمع ہو جائے، اس قربانی کے بعد کوئی ڈر باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر لوگوں کو تسلی ہوئی۔ تو دوستو، کیا یہ سنگ دل باپ اپنی معصوم بچی کی قربانی دیں گا یا نہیں؟ ہم سیرت النبی کے اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سیرت النبی کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو واقعی میں یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے اور ہو سکے تو صدقہ جاریہ اور اجر و ثواب کی نیت سے اپنے نبی کے زندگی کے یہ واقعات لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ اگر آپ نے اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا تو ابھی آپ کی اسکرین پر دیکھیے، آپ کی اسکرین پر ایک ویڈیو دکھ رہا ہوگا، آپ اس پر کلک کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سیریز دوستو انشاءاللہ آگے بہت لمبی چلیں گی، اسی لیے اس سیریز کے ساتھ بنے رہنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرے اور اس سیریز کا اگلا ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے ایمان کا خوب خیال رکھے۔ السلام علیکم۔